تو آپ بھی یہ مت سمجھیے کہ یہ معمولی بات ہے، معمولی رنجش، معمولی ہے تو پھینک کیوں نہیں دیتے، سنبھال کیوں لیا؟ اور وہ معمولی باتیں سنبھلتے سنبھلتے وہ کوہ گراں بن جاتی ہیں جن کے نیچے دل دب جاتے ہیں اور آپ کو صحیح چیز کبھی دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیے، پہلی بات، تکبر آپ کے، ہمارے، ہم سب کے اور ایمان کے درمیان رکاوٹ ہے، یہ ہمیں حق دیکھنے نہیں دیتا۔ تکبر نے ہی ابو طالب کو روکا تھا، حالانکہ ساری عمر ابو طالب نے کس کے ساتھ بتائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبوت کے بعد کے 13 سال میں سے 10 سال وہ زندہ رہے مکہ کے، تو 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے نا۔ آپ دیکھیں شعب ابی طالب میں 3 سال دن رات کا ساتھ رہا، کاروبار وغیرہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے نا، دن رات کا ساتھ رہا۔ کس چیز نے روک لیا دین سے؟ صرف تکبر نے۔ میرے ماں باپ صحیح تھے، تکبر ہی ہے نا، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ تکبر ہمارے اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ ہے، اسی نے ابو جہل کو روکا، اسی نے ہر بندے کو روکا ہدایت سے۔ یہود کو روکا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تکبر ہمیں استغفار سے روک دیتا ہے، وہ ہمیں یقین دلاتا ہے ہم صحیح ہیں اور ہمارے اعمال کو ضائع کروا دیتا ہے۔ اپنے معاملات درست کر لیجئے رمضان کے آنے سے پہلے۔ اب عیسائیوں کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تکبر نہیں کرتے اور ابھی کچھ نہ کچھ اپنی کتاب سے جڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ کمپیریٹیولی عیسائی بہتر ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر عیسائی بہتر ہیں، بلکہ مومن کے حق میں سب سے اچھا دوست ہے۔ البتہ بلکہ یقیناً بین الاقوامی سطح پر آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے، آپ اکیلے تو نہیں جی سکتے۔ تو جب آپ کو بین الاقوامی سطح پر معاہدے کرنے ہوں، الائنس بنانی ہو، تو یہودیوں اور مشرکین سے بہتر آپشن عیسائی ہیں ہمارے لیے۔ وَإِذَا جب سامعوا وہ سنتے ہیں، کون سنتے ہیں؟ عیسائی۔ سامعوا کیا ہے؟ فعل ہے، ماضی ہے، مذکر ہے، غائب ہے، جمع ہے۔ وہ سب سنتے ہیں ما جو انزلہ نازل کیا گیا الی الرسولی اس رسول کی طرف، الی طرف الرسول دا میسنجر، کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترا تو دیکھتا ہے، مضارع ہے، واحد ہے، حاضر ہے، مذکر ہے۔ ترا تو دیکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ آیونہم، آیونا آنکھیں، ہم ان کی آنکھیں، تفیضو چھلک پڑتی ہیں، فے یہ زواد سے ہے، تفیضو چھلک پڑتی ہیں، بھر جاتی ہیں۔ یہ بھی مضارع ہے، واحد ہے، غائب ہے، مؤنث ہے، آنکھوں کے لیے آیا ہے کیونکہ آنکھیں اٹ سیلف غیر عاقل ہے نا۔ من سے الدمعی آنسوؤں سے، دال میم عین دم، آنسوؤں سے، ان آنسوؤں سے، الدمعی خاص آنسو، خلوص سے بھرپور آنسوؤں سے، مما اس سے جو، اس وجہ سے جو، عارفو پہچان لیا انہوں نے، عارفو سامعوا ایک ہی چیز ہے، ماضی، مذکر، حاضر نہیں، غائب، جمع، غائب اور جمع۔ من الحق کی، حق میں سے، الحق تھا یعنی سچائی، the truth، the ultimate truth، الحق پیش تھا اس پر، الحقو تھا کیونکہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے نا، حقن ہوتا ہے، حقن پہ جب ال آ گیا تو الحقو ہو گیا، الحقو کو زیر دے دی من نے، من کیا ہے؟ حرف جر، من الحق کی کیا ہے؟ مرکب جاری۔ دمی کا بھی یہی معاملہ ہے، الدمو تھا اور من نے کیا کر دیا؟ زیر دے دی، من حرف جر ہے، الدمو کے ساتھ جب یہ مل گیا تو مرکب جاری ہو گیا۔
جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جا رہا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ کون؟ عیسائی۔ ان میں اتنی حق پرستی ہے کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ یاد آتا ہے کوئی؟ جی، نجاشی کا نام کیا تھا؟ اصحمہ، سواد اور اصحمہ رضی اللہ عنہ، نجاشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے؟ ہوئے تھے کہ نہیں؟ اگر ہوئے نہ ہوتے تو میں رضی اللہ عنہ کیوں کہتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی نجاشی رضی اللہ عنہ، صحابہ میں سے، یعنی شرف صحبت نہیں پایا لیکن آپ کے زمانے میں مسلمان ہوئے۔ اس وجہ سے صحابی نہیں کہے جاتے، کیونکہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت بتایا ہو حالت ایمان۔ اگر آپ کے ساتھ رہے اور مسلمان نہیں ہوئے تو بھی صحابی نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہوئے مگر آپ کا ساتھ نہیں پا سکے تو بھی صحابی نہیں۔ تو اصحمہ ساتھ نہیں پا سکے، انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں حکومت چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیونکہ وہ ایک بڑی سپورٹ تھے مسلمانوں کی۔ تو آپ دیکھیے ساری دنیا میں نیگروز کو، حبشیوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، مگر ان کے دل کتنے اچھے ہیں کہ حق کو سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا۔ عرب سے باہر مسلمانوں کے لیے پہلی جائے پناہ وہی بنے۔ تو لہٰذا عرب کالوں میں یعنی نیگروز میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، افریقہ کی طرف اسلام بہت تیزی سے پھر پھیلا۔ تو یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ میں جو کالے ہیں وہ عیسائی ہیں، نیگروز جو لائے گئے، یہ بیچارے غلام لائے گئے، یہ مسلمان تھے، پھر جب یہ ان کے زیر اثر رہے، غلام تھے، تعلیم بھی نہیں ہو سکی کچھ، پھر نسلوں کے ساتھ یہ عیسائی ہوتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو روٹس جو ہے نا، روٹس ان کی مسلمانوں سے ملتی ہے، لہٰذا روٹس جو ہے بک تھی اصل میں۔ ایک نیگرو جو تھے انہوں نے اپنے اصل کو ڈھونڈنے کے لیے تحقیق کی اور جستجو کی، اب میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے آبائی گھر تک پہنچے جہاں سے ان کے ماں باپ کو اٹھایا گیا تھا اور لا کر بیچا گیا تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ جانا کہ ان کے والدین دادا پردادا مسلمان تھے، پھر یہاں نسلوں میں آ کر ظاہری بات ہے غلامی کی حالت میں، نہ کوئی تعلیم نہ کوئی تربیت، نہ ارد گرد کوئی مسلمان، تو پھر وہ ان کے زیر اثر عیسائی ہوئے۔ تو اس پر پھر ڈرامہ سیریز بھی ایک بنی تھی روٹس کے نام سے، وہ ساری ان مظالم پر تھی جو ان مسلمانوں پر ہوئے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی اصل مسلمان ہے اور آج پھر اسلام کی طرف دوبارہ پلٹ رہے ہیں، کیونکہ غلامی کی بنا پر ان کے ساتھ جو تعصب برتا گیا اس تعصب کو قانوناً ختم کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ غلاموں کے حقوق کوئی نہیں تھے، ایون کہ یہ پچھلی صدی تک نہیں تھے، پھر پچھلی صدی کے آغاز میں مارٹن لوتھر کنگ ان کے لیڈر بنے۔ ان کا بڑا مشہور تھا، ایک اسپیچ بڑی مشہور ہوئی تھی، آئی ہیو اے ڈریم۔ اصل میں وہ اسپیچ ڈیلیور کرنے لگے تو ان کی ایک فرینڈ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑو، تم وہ خواب سناؤ جو تم نے ہمیں سنایا تھا۔ انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، اپنے ساتھیوں کو سنایا، تو انہوں نے وہ خواب سنایا، تو ظاہر ہے شروع کہاں سے کیا، آئی ہیو اے ڈریم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو وہ آزادی کا متعلق تھا، تو وہ پھر ایک جملہ بن گیا تھا تحریک کا۔ تو ان کی تحریک کی وجہ سے پھر اویئرنیس اتنی آئی کہ حکومت کو ان کو حقوق دینے پڑے، ورنہ پچھلی صدی تک صورتحال یہ تھی کہ کالے گوروں کے ساتھ بسوں میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کی علیحدہ بسیں چلتی تھیں، ان کے ریسٹورینٹس میں نہیں جا سکتے تھے، یعنی وہ غلام تھے اور ان کو باقاعدہ غلامی کے لیے ان کا علیحدہ قوانین تھے۔ یہ پھر اس تحریک کے بعد ان کو ماننا پڑا، کیونکہ پوری دنیا کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کہ رنگ کالا ہونے کی بنا پر تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ ایسا کرو، یا تم نے ان کے باپ دادا کو جبراً اٹھا لیا تو اب تم ان کو غلام بنائے رکھو۔ تو ان کو پھر مجبوراً ماننا پڑا، ٹھیک ہے، مجبوراً ماننا پڑا اور قوانین پاس کرنے پڑے۔ اب قوانین پاس کرنے کی وجہ سے حکومتی سطح پر لیگلی تو ان کو حقوق حاصل ہو گئے نا، مگر وہ جو نسلوں سے دلوں میں حقارت ہے کالوں کے لیے وہ کہاں جائے گی، ہے نا؟ یہاں تک کہ آپ دیکھیں اس کو باقاعدہ ٹریڈ مارک بنا لیا گیا، یہ کریم لگاؤ ورنہ تم کالی رہ جاؤ گی،
فیئر اینڈ لولی جیسی گھٹیا کریم بیچنے کے لیے بھی یہی چیز استعمال ہوتی ہے. گھٹیا بمانے کم قیمت کہہ رہی ہوں میں, مجھے نہیں پتا اس کے ایفیکٹس کا. کم قیمت سی عام سی کریم ہے نا, تو اس کو بیچنے کے لیے بھی یہ ایک یعنی ذہن بنایا جاتا ہے کہ تم کالی رہ جاؤ گی ورنہ کریم استعمال کرو تاکہ گوری ہو جاؤ. تو کالا ہونا پھر کیا ہے, برا ہے نا, حقارت کا سبب. ہم بھی لوگوں کا نام حقارت میں رکھتے ہیں نا, وہ کالا, کلن, کلو, حقارت کے نام ہے. محبت سے کسی کو کہا ہے آپ نے کبھی کالا؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے عرب سے باہر سب سے پہلے حق کو قبول کیا وہ نیگرو تھے, اور عربوں کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی قوم نیگرو تھی. تو لہٰذا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت تو صرف تقویٰ سے آتی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبشیوں کا احترام کیا کرو, کیونکہ ان میں بلال بھی ہیں, ان میں نجاشی بھی ہیں, ان میں لقمان بھی ہیں. تو کسی قوم کے کسی رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق تو صرف ایمان سے پڑتا ہے. حبشیوں میں سے محمد علی کلے بھی تو تھے, ہے نا. حبشیوں میں سے جو ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں, ذاکر نائک حبشیوں میں سے نہیں ہے, ویسے وہ ہماری یہاں کی جو اصل ریس ہے دڑاوڑ, اس ریس سے. بنی صغیر کی اصل ریس دڑاوڑ ہے. بعد میں پھر باہر سے لوگ آئے, آریہ آئے, پھر آریاؤں وغیرہ کے ملاپ سے یہاں راجپوت وغیرہ کی نسلیں بنی, اور مسلمانوں کے آنے سے یہ اوان اور یہ والی نسلیں بنی. تو یہاں کی اصل ریس دڑاوڑ ہے, جن میں سے ذاکر صاحب بھی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ نسلیں صرف پہچان کے لیے. اللہ کے قریب وہ ہے جو زیادہ متقی ہے, تو تقویٰ میں دوڑ لگنی چاہیے. تو جب یہ آیت پڑھیں تو سب سے پہلے نجاشی یاد آتے ہیں. تو پھر یہ آپ کو تعصب ختم کرنے ہوں گے, کالے رنگ گورا رنگ, یہ تعصب ختم کرنے ہوں گے. اچھا, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ دل نرم ہے. کیا ہمارے دل نرم ہیں؟ اگر ہیں تو یہ خوش قسمتی ہے, نہیں ہے تو انہیں نرم کرنا ہوگا. نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو کثرت سے پڑھنا, سمجھ کر, اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے ویسے دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے کہا اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو. تو قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھنا, پھر دل نرم ہوتے. اور جو بھی آیت ہو نا اسے اپنے اوپر چسپاں کرنا کہ میرے اندر یہ خامی تو نہیں پائی جاتی. جیسے صحابہ کیا فکر کرتے تھے, میرے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا. تو اپنے اوپر چسپاں کر کے یہ تلاش کرنا کہ میری خامی کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں اپنے معاملے میں جج بننا چاہیے اور دوسروں کے معاملے میں وکیل. ہم دوسروں کے معاملے میں جج ہوتے ہیں, اپنے لیے وکیل, اور وکیل بھی وکیل صفائی. تبھی ہم لوگ اپنی غلطیاں ریئلائز نہیں کر پاتے. ہم ہمیشہ دوسروں کی پکڑ کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو. حق کو پہچان لینے کے بنا پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے تھے, جیسے عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر ہی سنی تو ان کے دل میں بات آ گئی کہ آپ نبی برحق ہیں. پھر بھی 3-4 سوال پوچھے, اس کے بعد فوراً مسلمان ہو گئے. کعب الاحبار اور کئی لوگ, جیسے آپ کئی نو مسلموں کے قصے میں نے آپ سے ڈسکس کیے, تو انہوں نے 1 آدھ دفعہ قرآن پڑھا یعنی ترجمے کے ساتھ, اور جیسے جیسے پڑھتے گئے ان کا ذہن بدلتا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے. اور یہ عیسائیوں میں ان کی بڑی تعداد ہے. یہودی تو کبھی کبھار کوئی مسلمان ہوتے ہیں, تو بڑے قیمتی ہوتے ہیں وہ لوگ. یقولون, وہ کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, آمنا, ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا, پس ہمیں لکھ لے, مع الشاہدین, گواہوں میں. یعنی وہ سنتے ہی ایمان لے آتے, ٹائم ضائع نہیں کرتے, تو صرف روتے نہیں ہیں, تسلیم کر لیتے. اے اللہ, بے شک ہم ایمان لے آئے, تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. تو آپ کو پتا ہے جو عیسائی ہو یا یہودی ہو اور ایمان لے آئے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے.
ایک اپنے نبی کی تصدیق کا اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا. وما کیا ہے لنا ہمیں یا ہمارے لیے، وما لنا ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے، لا نؤمنو کہ ہم ایمان نہ لائیں، لا نہیں نؤمنو کیا ہے، نؤمنو مضارع ہے، جمع ہے، حاضر ہے، جمع جو ہے وہ ہوتا ہی حاضر ہے، یہ جو متکلم ہے یہ ہوتا ہی حاضر ہے، جمع نہیں متکلم ہوتا ہی حاضر ہے، جمع متکلم ہے. باللہ اللہ پر، لا نؤمنو باللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، یعنی ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. ہم نے ایمان کسی شخص پر یا کسی قوم پر نہیں لانا، اللہ پر لانا ہے، اور جسے اللہ کریم نے نبی نامزد کر دیا ان پر لانا ہے. تو جب اللہ کا پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں تو آمنا و صدقنا، ہم نے مانا، ہم نے تصدیق کی. ہمیں سے بحث نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خطے میں کیوں پیدا ہوئے، فلاں خطے میں پیدا کیوں نہیں ہوئے. اور جب یہود نے اس بنا پر انکار کیا کہ بنی اسرائیلی نہیں ہے بنی اسماعیلی ہیں، تو انکار کس کا کیا؟ اللہ کے فیصلے کا کیا. اور یہی اصل گناہ، یہی گناہ شیطان نے بھی کیا تھا. میں آدم کو کیوں مانوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، آدم کو تھوڑی ماننا تھا، اللہ کے حکم کو ماننا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے کیا کہا تھا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب اس کو سجدہ کرنا. تو سجدہ آدم کو نہیں، اللہ کی عظمت و قدرت کو تھا. تو اگر آدم کو تعظیم نہیں دی تو اللہ کے حکم کو تعظیم نہیں دی، لہذا جرم ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو اللہ کے حکم کو نہیں مانا، لہذا مجرم ہو گئے. تو کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما اور جو جاءنا آ گیا ہمارے پاس، من الحقی حق میں سے، اور ہم اس پر ایمان نہ لائے جو حق ہمارے پاس آ گیا، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَنَطْمَعُ جبکہ ہم طمع رکھتے ہیں، حریص ہیں ہم، آن کے یدخلنا وہ داخل کرے گا ہم کو. نا ضمیر ہے، یدخلا یدخلو ہے اصل میں، وہ داخل کرے گا، مضارع. آن نے یدخلو کو یدخلا کر دیا، ان کیا ہوا، ناصبہ مضارع. وہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین صالح لوگوں کے ساتھ. مع حرف ہے، القوم کیا ہے، اسم معرفہ، اور الصالحین کیا ہے، اسم معرفہ. مع القوم الصالحین صالح قوم کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ. اب قوم اور صالحین کو زیر آ گئی نا، کس نے دی؟ تو کیا آپ نے جو حرف جر پڑھے ہیں ان میں ماں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا، تو پھر اس نے جر کیسے دے دی؟ آن صرف نصب دیتا ہے، جر نہیں دیتا. آپ کل انشاءاللہ جو آپ کے حروف ہیں نا، حرف جر ہیں، وہ ریپیٹ کر کے آئیے، ٹھیک ہے، پھر ڈسکس کریں گے. جب آپ ریپیٹ کریں گے پھر انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں، ریپیٹ کر کے آئیے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح لوگوں میں اٹھائے، جنت عطا کرے. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لے آئیں. آج جب وہ ہدایت ہمارے سامنے آ گئی ہے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئیں. ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں یہ؟ جب کوئی ان کو بہکاتا ہے، جب کوئی ان کو بھٹکاتا ہے، جب کوئی انہیں برداشتہ کرنا چاہتا ہے دین سے. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں تو ایمان لائے بغیر تو جنت نہیں مل سکتی. ہم کس بنا پر ایمان کا جو ہے انکار کر سکتے ہیں؟ فَأَصَابَهُمْ تو عطا کیے ان کو، سے واو بے سے ہے، صوب سے. فَأَصَابَهُمْ تو عطا کیے ان کو، اللہ اللہ نے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ اللہ نے انہیں عطا کیا، بما اس لیے کہ قالو انہوں نے کہا، اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے انہیں عطا کیے، جنات باغات تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں. تجری کیا ہے؟ مضارع. کون سا؟ غائب واحد مونس، باغات کے لیے آیا ہے. تا مونس کے لیے بھی آتا ہے.
ٹھیک ہے, حاضر کے لیے آتا ہے مگر مؤنث کے لیے بھی آتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے یہ گواہی دی, اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات عطا فرما دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی وہ بھی جنتی قرار دے دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو ایمان لائیں گے تو جنتیں پائیں گے, نہیں لائیں گے تو نہیں پائیں گے. وذالک, اور یہ ہے جزاء و بدلہ المحسنین, نیکوکاروں کا, نیکوکاروں کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو نیکی احسان کس کو کہا گیا؟ حق کو قبول کر لینے. اب یہ جو ڈرامے چلتے رہتے ہیں نا کہ جی فلاں ہندو شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی اور جھوم جھوم کر سنا بھی رہا ہے, اور ٹی وی کے اینکر بیٹھ کے واہ واہ فرما رہے ہیں, تو بات یہ ہے اتنا متاثر ہے, اتنا مانتا ہے, اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ یہ ہوتی ہیں ڈرامے بازیاں. ٹھیک ہے, اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے دین پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ حضرت حمزہ نے کہا تھا نا, بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں, تو آپ نے کہا تھا مجھے تو اس باتوں سے خوشی نہیں ہوتی, میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسوں سے خوش ہوتے تھے, تحائف سے خوش ہوتے تھے, ایمان سے خوش ہوتے تھے. تو بات یہی ہے, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سچ مچ متاثر ہے, کوئی سچ مچ آپ سے پیار کرتا ہے. پچھلے دنوں بہت وائرل ہوا تھا ایک کلپ, کسی ٹی وی پروگرام کا ہی تھا, کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ٹی وی کے کچھ اینکرز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, مشاعرہ تھا کوئی, تو اس میں ایک ہندو صاحب جو ہیں, اور وہ ہندو ہونے کے علاوہ انہوں نے اپنا حلیہ بھی جو ہے نا خاص طور پر وہ پنڈتوں والا بنایا ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو پنڈت تھے یا پنڈتوں والا حلیہ بنایا ہوا تھا. تو وہ بڑا جو ہے نا جھوم جھوم کر ایک نعت پڑھ رہے تھے, اور کوئی واہ واہ ہو رہی تھی کہ جنہوں نے نعت لکھی تھی, اور بیچ بیچ میں وہ تبصرہ بھی کرتے جا رہے تھے کہ مجھے بڑا عشق ہے محمد سے, مجھے بڑا عشق ہے محمد سے, مجھے بڑا عشق ہے محمد ہے, وہ صرف تمہارے نہیں ہے, وہ ہمارے بھی ہیں. اچھا جی, سبحان اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا اجارہ نہیں, وہ سب کے ہیں. لیکن جب ان کے بن گئے ہو تو مسلمان ہو جائے. پھر کیوں یہ کشکا کھینچ کر زنار پہن کر آتے ہو؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا دعویٰ ہے تو ان کا دین اختیار کرو, اور اگر ان کا دین اختیار نہیں کرتے تو ان کے سگے چچا ریجیکٹ ہو گئے, تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ابو طالب سگے چچا تھے نا, وہ ریجیکٹ ہو گئے, تم کس کھیت کی مولی ہو, تم ہو کون؟ تو یہ ہیں ڈرامے بازیاں. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی پگڑی پہن کر رہا ہو, چاہے کوئی کشکا لگا کر اور زنار پہن کر رہا ہو, ڈرامہ ہی ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کے دعوے کا ایک ہی ثبوت ہے, ایمان لاؤ, ان کے راستے پر چلو. باقی سب دعوے ہی دعوے. وہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں نا, ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا ہے, نہ پوچھو فرق کیا ہے, کرنے والے کہنے والے. سر سید کے متعلق ہے کہ کافی ان کی آپس میں چپکلش رہی, پھر آخر وقت میں آ کر اکبر الہ آبادی نے ان کی کوششوں کو, کاوشوں کو ایکسیپٹ کیا. تو اس کے متعلق کہتے ہیں نا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا ہے, نہ پوچھو فرق کیا ہے, کہنے والے کرنے والے میں. اکبر الہ آبادی نے بڑی شاعری کی تو کیا کر گئے, اور سر سید احمد خان انسٹیٹیوشنز بنا گئے, وہ انسٹیٹیوشن آج تک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ غلطیاں بھی ہیں ان کے کام میں, مگر جو بندہ کام کرے گا وہی غلطی کرے گا نا, جو بیٹھا رہے گا وہ غلطی نہیں کرے گا. تو بات یہی ہے, کرنے والے اور کہنے والے میں بڑا فرق ہے. جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی مانا, انہوں نے ہی مرتبے پائے نا. تو بس یہی بات ہے. اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تب ان کو جنتیں ملیں گی. اور باقی یہ بڑے بڑے دعوے کرنا تمہارے ہی نہیں ہیں, ہمارے بھی ہیں, وہ کسی کے نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول, اور وہ ہم سب کے محبوب ہیں, وہ ہم سب کے پیارے ہیں. لیکن کیا ہے پیارے؟ ہمارے پیارے رسول. تو اگر رسول نہیں مانتے تو خالی پیارے پیارے کرنے سے معاملہ طے نہیں ہوتا, فٹ نہیں ہوتا. ہمارے پیارے رسول, ہمارے پیارے نبی. تو پہلے نبی مانو, پیارے کا فیصلہ بعد میں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, اور ایسا ہی بدلہ احسان کرنے والوں کو دیا جاتا ہے. احسان کس کو قرار دیا گیا؟ حق مان لینے. اپنی ذات پر ہے یہ احسان, انسانوں پر ہے یہ احسان, کیونکہ ایک بندے کی ہدایت کو قبول کر لینے سے کئیوں کے ذہن میں دروا ہوتے. اگر ایک فیملی کا پڑھا لکھا بندہ دین کی طرف پلٹ آئے تو باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں.
پھر ان میں سے کئی نکل آتے ہیں۔ اگر ایک ہیڈ آف فیملی مسلمان ہو جائے، آپ دیکھیے کہ جب سعد مسلمان ہوئے، سعد بن معاذ مسلمان ہوئے، قبیلہ کے ہیڈ تھے نا، سعدین اسلام میں سے تھے، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ۔ تو سعد بن معاذ جب مسلمان ہوئے تو کچھ نہیں کیا، اپنے قبیلے میں گئے اور کہا یا بنی عبد الاشہل، ان کے قبیلے کا خاص نام تھا، ویسے تو اوس والے تھے، عام طور پر اوس کہا جاتا ہے، لیکن قبیلے کا اپنا انٹرنل نام قبیلہ بنی عبد الاشہل تھا۔ کہنے لگے یا بنی عبد الاشہل، تم مجھے کیسا بندہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، ہم آپ سے بہت راضی ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے راضی نہیں ہوں گا تب تک جب تک تم اسلام قبول نہ کر لو۔ پورا قبیلہ اوس کا مسلمان ہوا تھا سوائے ایک بندے کے، ان کا نام ڈفرنٹ ہے، میں بھول جاتی ہوں، جو پھر احد کے موقع پر مسلمان ہوئے اور گرے اور شہید ہوئے۔ اس ایک بندے کے علاوہ پورا قبیلہ بنی عبد الاشہل ایک دن میں مسلمان ہوا۔ مذاق نہیں ہے یہ بات۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک بندے کی تبدیلی ایسا ایسا رنگ لا سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری مسلمان ہوئے، اپنے قبیلے میں تبلیغ کے لیے واپس چلے گئے، پھر آئے تھے دوبارہ خیبر کی فتح کے موقع پر، تو وہاں کتنا اسلام پھیلا کر آئے۔ مسلمان جو گئے ہوئے تھے سارے حبشہ میں، تو خیبر کے موقع پر آئے یہ بھی، تو وہاں پر کیا کرتے رہے؟ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، بیٹھے تھوڑی رہے۔ وہاں کتنے مسلمان اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے، جنہوں نے پھر آگے سے آگے دیے جلائے۔ تو یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب کریم یہی فرما رہے ہیں کہ یہ محسنین ہیں، دین میں احسان کی حالت پر ہیں، حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو پھر احسان یعنی دین کی اعلیٰ ترین شکل، مومن کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اسلام ہے، پھر تقویٰ ہے، پھر احسان ہے۔ تو احسان کا مقام کب ملتا ہے؟ حق کو قبول کر کے، حق کو قبول کر کے۔ حق بات کے مقابل میں غلط دلیل پیش کرنا بھی تکبر کی علامت ہے۔ کیسے ہوتی ہے غلط دلیل پیش؟ ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، اتنی کون سی آفت آ گئی ہے۔ شادیوں کے موقع پر ہی آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو کہتے ہیں یا اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تقریب نہ کرو، تو کیا جواب ملتا ہے؟ سارے زمانے میں ہی ہوتا ہے، رہنے دو، تمہیں تو یہی باتیں آتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو پردے سے روکتے ہیں کہ بھئی آپ نے بے پردگی میں نہیں جانا یا کچھ، تو بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آج کل یہی ہوتا ہے، کون سی بڑی بات ہو گئی ہے، ہاں جی اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے، تم لوگوں نے اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سب حق کے اگینسٹ کھڑا ہونا ہے، اس سے رکنا ہوگا، تبھی احسان کا درجہ ملے گا۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، زال پر شد ہے، کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے بڑی جد و جہد کی، کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی جھٹلانے کے لیے، جیسے یذبحون اور یذبحون ہے، اسی طرح کذبوا اور کذبوا کا فرق، کہ صرف ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، بلکہ ہر کوشش کی جھٹلانے کے لیے، جیسے کفار مکہ نے کی، یہود نے کی، سازشیں کی، قتل تک کی کوششیں کی۔ یہ ہے کذبوا، پوری ایفرٹ پٹ کی تکذیب کرنے کے لیے، کس کی؟ بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا تو کس کو جھٹلایا گیا؟ اللہ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں اے نبی تیرے رب کی قسم یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم تو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق و امین کہتے تھے۔ ہجرت کے وقت تک امانتیں کس کے پاس تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے تھے، یعنی کہ ویسے تو کہتے تھے کہ جھوٹے ہیں، ایک بات پہ ٹکتے نہیں تھے، کبھی کہتے تھے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے مجنون ہیں، لیکن اصل میں انکار کس کا تھا؟ کلام اللہ، اللہ کی آیات کا۔ تو اللہ نے کہا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں پوری کوشش صرف کی، پوری کاوش کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنمی، یعنی عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، مشرکوں میں سے جو ایمان لے آئیں وہ جنتی ہیں، اور جو پوری کوششیں کر کے اللہ کی آیات کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں۔